کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب آنے کی کوشش کرتا ہے اور ذکر کی جانب آنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے اور نفس جو ہے اور جتنے بھی دشمن ہیں جو انسان کو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جتنی شدت سے انسان پہلا قدم آگے بڑھاتا ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس نے نوافل شروع کر رکھے ہوتے ہیں، ذکر کرنا نفل ہے نا، لیکن رسپانس میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے فرائض میں بھی اس کو محسوس ہوتا ہے کوتاہی ہونا شروع ہو گئی ہے. بعض بھائی اس مراحل سے گزرتے ہیں، ہم بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلو ایک تو ہونا کبھی نماز رہ جائے فجر کی، یا کوئی بعض اوقات ایسا 2-3 دن 4 دن لگاتار آنکھ نہیں کھل پا رہی، یا عشاء کی نماز، یا بعض اوقات طبیعت کے اندر ایسی ایک سستی یا کوتاہی سی آئی ہوتی ہے کہ باوجود فرصت کے، باوجود وقت کے، بس نماز نہیں پڑھی اور سو گئے. ٹھیک ہے، یہ کیفیات بعض اوقات انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں. اب ان کا علاج کیا ہے اور کیسے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے جلد از جلد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تعلیمات کے اندر اس کا حل بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارا مرض، تمہاری بیماری اور اس کا علاج نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں. اب طبیب دو جہاں خود جو فرما رہے ہیں، ایسے اچھے ڈاکٹر ہیں، ایسا اچھے طبیب ہیں کہ پہلے مرض کی تشخیص کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں تمہیں مرض بھی بتاتا ہوں اور پھر اس مرض کا علاج کیا ہے وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں، بتا دوں؟ عرض کی حضور ارشاد فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا، الا ان داءکم الذنوب و دواءکم الاستغفار، کہ یاد رکھو تمہارا جو مرض ہے نا وہ گناہ ہے، ان کا علاج استغفار ہے. اس سے کیا بات پتہ چلی؟ ہم عموماً استغفار کس لیے کرتے ہیں؟ گزشتہ گناہوں کی معافی کے لیے. یہی ہے نا، یہی استغفار کا مقصد بھی ہے، اصل مقصد ہے کہ اللہ جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما. لیکن اس سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ استغفار کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گناہوں کا مرض ہے، گناہوں کی لت ہے، کسی گناہ کی عادت پڑ چکی ہے، انسان کو ناپسند ہے. ہماری زندگی میں ایسی چیزیں، بعض عادات شامل ہوتی ہیں، بعض چیزیں شامل ہیں، پتہ ہے یہ غلط ہے، یہ بری بات ہے، ناپسندیدہ ہے، ہمیں اچھی نہیں لگتی، جب ہم سے ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد بھی اس کے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے، لیکن اس کی عادت ہے، جب وہ ایک وقت آتا ہے انسان سے وہ صادر ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے. اب یہ گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہے، عادت لگی ہوئی ہے، اب انسان اس کو چھوڑ نہیں پا رہا باوجود برا سمجھنے کے. ایک تو ہے نا کہ گناہ میں لذت آ رہی ہے، گناہ اچھا لگ رہا ہے اور انسان جو ہے نا چاہتا ہے کہ اس کو اختیار کیے رکھے، وہ حالت بہت بری ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہو. لیکن یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کو غلطی کا احساس ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہا. اب یہ مرض ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا مرض گناہ ہے اور ان کا جو علاج ہے وہ استغفار ہے. یعنی استغفار کرنے سے نہ صرف گزشتہ گناہ معاف ہوں گے بلکہ یہ جو گناہوں کی عادت پڑ چکی ہے یہ بھی چھوٹ جائے گی. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خاص گناہ ہوگا یا شاید عمومی گناہوں کی بات ہو رہی ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تو استغفار کیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ استغفار کیا تھا پھر گناہ ہو گیا مجھ سے. آپ نے فرمایا پھر استغفار کر لو. عرض کی یا رسول اللہ پھر استغفار کیا تھا پھر گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا تو پھر استغفار کر لو. جب چوتھی مرتبہ یوں ہی آپ نے ارشاد فرمایا نا تو وہ اس کے چہرے پہ حیرت کے تاثرات دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک استغفار کرتے رہو یہاں تک کہ شیطان رسوا ہو جائے. یعنی یہ جو استغفار بار بار کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شیطان نے جو اللہ کو چیلنج دیا تھا نا کہ اے اللہ تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسموں میں ان کی جان ہے. اللہ نے فرمایا اس کے چیلنج کا جواب اللہ نے یہ نہیں دیا کہ میرے بندے گمراہ نہیں ہوں گے یا میرے بندے بڑے. اللہ نے فرمایا میں انہیں اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، مغفرت مانگتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. اب جب شیطان اتنی محنت کرتا ہے، اتنی پلاننگ کرتا ہے اور بالآخر ہم سے گناہ کروا لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد ہم معافی مانگ لیتے ہیں، اس کی ساری کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ چیلنج ہار جاتا ہے. اتنی محنت کرنے کے باوجود وہ چیلنج ہار جاتا ہے، وہ رسوا ہو جاتا ہے. چیلنج میں ہارنا کیا ہوتا ہے؟ رسوائی ہوتی ہے. آپ کسی کو کہیں چیلنج کریں، دعویٰ کریں کہ ایسا ہوگا اور ویسا نہ ہو تو یہ رسوائی ہے نا. تو شیطان رسوا ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. تو اس لیے حضور نے فرمایا اس وقت تک استغفار کرتے رہو کہ شیطان رسوا ہو جائے، اور رسوا ہو کر وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک بار آپ سے گناہ کرواتا ہے، آپ نے استغفار کر لی، 2 بار گناہ کروایا، پھر آخر ایک وقت آئے گا وہ مایوس ہو جائے گا، وہ کہے گا یار اس بندے کو نہ چھوڑ، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو جتنی بار بھی میں کرواتا ہوں یہ پھر استغفار کر لیتے ہیں. آخر کار وہ آپ پر محنت کرنا ہی چھوڑ دے گا. ویسے چھوڑے گا نہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ مرتے دم تک وہ بے اثر ہو جائے گا آپ پر. یہ ہوتا ہے کہ آپ جب استغفار کثرت سے کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آہستہ 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 شیطان آپ کے اوپر بے اثر ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اس کے وسوسے اور اس کی جو سرگوشیاں ہیں
وہ چیزیں وہ باتیں جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے آئیڈیاز ہیں. آپ کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوں تو اپنے آپ سے بندہ سوچتا ہے نا, باتیں کرتا ہے, اچھا یار یوں کروں گا, ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. یہ اصل میں شیطان اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو خیالات وسوسے ہیں نا, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے اندر بالکل سناٹا ہو جاتا ہے. یہ ذکر قلب کی کیفیت ہے, ولایت کا آغاز ہوتا ہے جب یہ انسان ذکر کرتا رہتا ہے ذکر لسان سے. جب ذکر قلب کے اوپر پہنچتا ہے بالکل سناٹا, شیطان بالکل بے اثر ہو جاتا ہے. وہ جتنی بھی کوشش کر لے اس کے وسوسوں کی آواز آپ کے دل تک, آپ کے قلب تک نہیں پہنچتی. اب وہ بے اثر ہے. نفس کے ساتھ جنگ جاری رہتی ہے لیکن شیطان بڑی جلدی بے اثر ہو جاتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو مرض ہے وہ گناہ ہے, اور ان گناہوں کے مرض کا جو علاج ہے وہ استغفار ہے. بلکہ ایک اور بڑی دلچسپ روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے, ایک ہجوم دیکھا آپ نے پوچھا کیا ہے, کیا معاملہ ہے, کیوں لوگ اکٹھے ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہاں نا ایک پاگل ہے, ایک مجنون ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب مجنون یا پاگل ہوتے ہیں تو لوگ تماشا بنا لیتے ہیں اس کا, اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے تھے, اس پہ کوئی کیفیت, کوئی دورے کی کیفیت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ عرض کیا گیا نا یا رسول اللہ یہ کوئی پاگل ہے, کوئی مجنون ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا پاگل یہ نہیں ہے, یہ تو بیچارہ مصیبت زدہ ہے. یہ پاگل نہیں ہے, یہ مصیبت زدہ ہے, اس بیچارے پر مصیبت طاری ہے, اس پر آزمائش آئی ہوئی ہے. پھر آپ نے فرمایا پاگل کون ہے؟ آپ نے فرمایا انما المجنون المقیم علی معصیت اللہ. پاگل تو وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی پر قائم رہتا ہے, وہ توبہ نہیں کرتا. جو نافرمانی کرنے کے بعد استغفار نہیں کرتا وہ پاگل ہے, وہ مجنون ہے. یہ مجنون نہیں ہے, یہ تو بیچارہ اس کو تو آزمایا جا رہا ہے, یہ آزمائش میں مبتلا ہے. تو کچھ بھی ہو جائے, کیسا ہی بڑا گناہ ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. وہ جو قرآن کی آیات میں ہے کہ شرک معاف نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان شرک سے توبہ کر لے تو معافی نہیں ملتی. شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر حالت شرک پر مر گیا تو معافی نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا اگر بندہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنے اس نے گناہ کیے کہ زمین سے آسمان تک اس نے بھر دیا اپنے گناہوں سے, اتنے اس نے گناہ کیے, اور میرا بندہ اس حال میں میرے پاس آ گیا, توبہ نہیں کی اس نے, اتنے گناہ لے کر وہ میرے پاس آیا لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوا, تو اللہ فرما رہا ہے میں اسے معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ شرک معاف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرک لے کر حاضر نہیں ہونا, دنیا میں ہی معاف. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حرکت, ایسی کوئی بات سرزد ہو گئی ہے تو معافی مل جائے گی. تو کچھ بھی کیا ہو, بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ 100 قتل کی بھی معافی ہو گئی تھی اور اس نے بھی معافی مانگی بھی نہیں تھی, ندامت تھی. انہوں نے فرمایا الندم توبہ, ندامت ہی توبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں گناہ کرے اور گناہ کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میرے رب نے مجھے دیکھ لیا ہے, تو اگر وہ استغفار نہ بھی کرے اللہ فرماتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا. صرف اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میرے رب نے مجھے دیکھ لیا ہے, اور ظاہر ہے یہ تو ہر بندہ مومن کو پتہ ہے نا کہ میرے رب نے مجھے دیکھا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ, ہماری کوئی کوتاہی ہم سے ہمارے اوراد, ہمارا ذکر چھڑوا دے. مریض کا مرض جتنی بھی شدت اختیار کر جائے نا, اس کو دوا نہیں چھوڑنی چاہیے, یہی تو ایک سہارا ہے اس کی شفا کا. اگر یہی چھوڑ دے گا پھر کہاں جائے گا, یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا مرض شدت اختیار کر گیا تو شاید اس دوا کا ریئیکشن ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے طبیب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا, آپ نے اپنے شیخ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. ٹھیک ہے, تو آپ اوراد کے حوالے سے, اذکار, ذکر کے حوالے سے کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہوتا. اپنے مرشد کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے, اور غلطیاں کوتاہیاں جتنی بھی ہو جائیں ان سے استغفار کر لیں. اگر جو نئے بھائی ہیں ان کو بھی میں عرض کر دیتا ہوں, ہمارے سلسلہ میں یہ ہے کہ جب کوئی سالک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا آغاز استغفار سے کیا جاتا ہے. 70,000 مرتبہ اسے استغفار پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, اور وہ شب و روز لگا کر جتنا بھی وقت لگے وہ 70,000 استغفار کو ایک مرتبہ مکمل کرنا ہوتا ہے. اس نے 70 کا عدد بڑا خاص عدد ہے, یہ کسی چیز کے نافذ ہونے والا عدد, یعنی کوئی چیز کو آپ نے نافذ کرنا ہو نا, ایکٹیویٹ کرنا ہو, تو یہ 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے. یہ کن کے اعداد ہیں, تو اسی لیے 70 کا اکثر آپ لفظ سنتے ہوں گے. تو 70,000 مرتبہ استغفار کیا جاتا ہے تاکہ بندہ جتنے گناہ اس سے پہلے ہو چکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کے بعد معاف ہو گئے ہیں, اور بندہ آنے والے جو اوراد و اذکار ہیں, جو اللہ کا ذکر ہے, لا الہ الا اللہ اور اسم اللہ کا ذکر, اس کے لیے اس کا قلب تیار ہو چکا ہے, پھر اس کو لا الہ الا اللہ دیا جاتا ہے, اور پھر اگلے. تو اگر جو نئے بھائی ہیں, جو پہلے بھی بھائی ہیں, اگر ان کو یہ محسوس ہو نا کہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور اوراد میں کوتاہی ہو رہی ہے, فرائض میں کوتاہی ہونے لگ پڑی ہے, یا اور کوئی معاملہ بد نظری ہے, کچھ بھی معاملے ہیں, تو وہ 70,000 استغفار دوبارہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے لازمی اوراد پر رہتے ہوئے آپ 70,000 استغفار کی ایک اور تعداد مکمل کر سکتے ہیں. اور یہ 70,000 استغفار کی نیت سے, مطلب یہ آپ اس نیت سے کریں کہ میں 70,000 اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کر کے دیکھیں, دل کو بڑی تسلی ملے گی, سکون مل جائے گا. اور ویسے بھی استغفار دن بھر میں جب اوراد مکمل ہو جائیں تو بغیر گنے استغفار کرتا رہے بندہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی اجازت ہے, استغفار کی اجازت ہے. یہ استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم, اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں. قرآن میں یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے اگر کسی کوئی بے اولاد ہے تو وہ استغفار کرے, اللہ اسے اولاد دے گا. سورہ نوح کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, خود اللہ نے فرمایا, کسی بزرگ نے, کسی اور اللہ کے ولی نے نہیں فرمایا, خود اللہ نے ارشاد فرمایا, اگر کسی کو بیٹا چاہیے, بیٹے چاہیے تو وہ استغفار کرے, بارش چاہیے تو استغفار کریں, جائیداد چاہیے تو استغفار کریں. تو اللہ نے خود دینا ہے, جس نے خود دینا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ سے یوں مانگو میں دوں گا. اور
یہ سارا کہنے کے بعد نا وہ مغفرت فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو اللہ بارش برسائے گا، ویمددکم باموال، استغفار کرو اللہ غربت دور کر دے گا، مال دے گا، استغفار کرو اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو باوقار نہیں مانتے، تم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے بارے میں تمہارا یہ گمان نہیں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تو وہ دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کو تم اتنا باوقار بھی نہیں سمجھتے کہ اس نے وعدہ کیا وہ تمہیں دے گا، اور جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو تم کہیں اور جاتے ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب میں نے کہہ دیا تو مجھ سے مانگ کے دیکھو، ہم اللہ ہی کے قرب کے طالب ہیں، اس کے حبیب کی رفاقت اور معیت کے طالب ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا طالب ہے، خاص طور پہ اگر کوئی مرید، اگر اس کے علاوہ اس کی کوئی اور طلب ہے طریقت سے یا مشائخ سے یا سلسلہ سے، تو وہ غلط جگہ پہ ہے۔ مشائخ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ آپ کو شفا مل جائے گی، کوئی وعدہ نہیں ہے آپ غریب ہیں تو امیر ہو جائیں گے، کوئی وعدہ نہیں ہے آپ کے قرضے اتر جائیں گے، کوئی وعدہ نہیں ہے کہ رنگ لگ جائیں گے، یہ ہو جائے۔ جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا ولی بنیں گے، گناہ چھوٹ جائیں گے، اللہ کی اطاعت آپ کو نصیب ہوگی، اس کے حبیب کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اس کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ یہ ملے گا۔ یہی آپ نے سودا کیا، بیعت کرتے وقت یہ بتایا بھی جاتا ہے، تو سوچ سمجھ کے اپنی نیت کا قبلہ درست کر کے تو پھر وعدہ کیا جاتا ہے اللہ کی طرف چلنے کا۔ اور اس راستے میں بڑی مشکلات آتی ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ باطناً یہ مشکلات ہیں کہ شیطان کی طرف سے آپ کو، آپ کی شہوات کو، آپ کی خواہشات کو اتنا بڑا، وہ اتنی آپ کے اوپر محنت کرتا ہے کہ آپ رک جائیں، آپ سے یہ نہ ہو وہ نہ ہو، آپ سے نافرمانیاں کرواتا ہے۔ یہ بڑی محنت، شیطان دگنی تگنی محنت کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کے اوپر۔ ایک تو یہ آزمائش ہوتی ہے، پھر جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ پر ڈائریکٹلی حملہ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ذریعے، آپ کے کولیگز، آپ کے گھر والے، بیوی بچے، آپ کے والدین، آپ کے دوست احباب، محلے دار، ہمسائے، ممکن ہے یہاں سے آزمائش ہے، یہ لوگ آپ کو پریشان کرنے لگیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ایھا السالکون ما الحب سہل، اے اللہ کی راہ کے مسافروں محبت آسان ہے ہی نہیں۔ قد ہدیتم صراطکم فاستقیموا، تمہیں تمہارا راستہ بس دکھا دیا گیا، اب چلتے رہو، اس پر قائم رہنا، گرنا نہیں، ڈولنا نہیں، گھبرانا نہیں، پھسلنا نہیں، بس اس راستے کو نہیں چھوڑنا، اس پر قائم رہو۔ اب جتنی بھی ہوائیں آئیں، آندھی آئیں، کیا ہوگا؟ سفر جو ہے وہ تھوڑا سلو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے واپس نہیں مڑنا، بیٹھ نہیں جانا، اپنی کوشش کرتے رہنا اور چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا، کچھ بھی ہو جائے۔ اب چلتے رہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، کوشش کرنا نہیں چھوڑنا۔ تو اس راستے میں بہرحال مشکلات آتی ہیں، اور جب ہم استغفار کر لیں گے کثرت سے، ابتدا اسی سے ہی ہوتی ہے، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار۔ یہ جو محبوب کی جانب سے آزمائشیں اور پریشانیاں اور مسائل آتے ہیں نا، استغفار کی کثرت سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے، دل کو صفا ملتی ہے۔ اور مولانا سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الحب کنز والصفا مفتاح، کہ محبت ایک خزانہ ہے اور صفائے قلب اس کی چابی ہے۔ تو جب استغفار سے یہ قلب صاف ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس صاف قلب کے اندر محبت کی خیرات آتی ہے۔ غلیظ اور گندے دل کے اندر کبھی محبت نہیں آتی، وہ زبانی کلامی دعوے اور نعرے ہوتے ہیں۔ جو حقیقی محبت ہے وہ اسی دل میں اترتی ہے، اللہ اسی دل میں وہ محبت اپنے حبیب کی نازل فرماتا ہے جس دل کے اندر صفائی ہوتی ہے، جو صاف ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ صفائی استغفار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو استغفار اور محبت کا براہ راست تعلق ہے۔ اگر محبت چاہیے نا محبوب کی، ہم استغفار کریں گے انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا، اور پھر اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے گا، اپنی محبت عطا فرمائے گا۔